اسرائیل کے ساتھ مل کے سازشیں کریں. وہ سنا ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم آئندہ احتجاج کے لیے کینٹ کے باہر جائیں گے. اس وقت سے ڈرو جب قوم تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکلنے دے. یہ ایک مولوی صاحب کو کھڑا کیا یا مولوی صاحب داڑھی پگڑی والے ہیں آپ ہمارے کرپشن کو کسی طرح بچا دو. تم فوج کو گالیاں دو, تم فوج کے بارے میں بکواس کرو, تمہاری لمبی زبانوں سے فوج کے بارے میں وہ کلمات نکلیں جو کسی کو برداشت نہیں. آج میاں صاحب آتے تھے ہمارے سعودی عرب سے تعلقات شاہ محمود خراب کرنے لگا تھا. میاں صاحب پوری عرب اسلامی دنیا سے آپ نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا آپ کی وجہ سے. اور اگر کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ مودی کو عرب دنیا کے اندر سابق وزیر اعظم کو سن رہا تھا. وہ کہتا ہے میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں. میاں صاحب نے کبھی ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نواز شریف کا یہ اس کے اوپر پھر نواز شریف نے ہاتھ رکھا, اس کے اوپر جنرل فضل حق شریف نے ہاتھ رکھا اور نواز شریف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ جس دن میں وزیر اعظم بنوں گا اس سے اگلے دن شریعت بل کو نافذ کر دوں گا. تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی. روز شہیدوں کے لاشیں آتے ہیں. کتنے شہیدوں کے ہاں گئے ہو تم؟ آج افغانستان کے پہاڑ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد ہے, ضیاء الحق زندہ باد ہے, پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان کی سلامتی کے ادارے زندہ باد ہیں اور پاکستان کے دشمن مرد آباد ہیں. ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے, آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں. اور ہمیں دھمکیاں نہ سناؤ. ہم کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جائیں گے, ہم کینٹ کے باہر جائیں گے. مالک کائنات کی قسم اگر یہ وقت آیا تو پھر ہم پوچھنے نہیں کسی سے جائیں گے کہ ہم نے تمہیں روکنا کیسے ہے, ہم تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. اس فوج کی پشت پہ یہ قوم کھڑی ہے. اگر یہ راتوں کو جاگ کے ہمارا تحفظ کرتے ہیں تم ان کے گھروں کی طرف جاؤ گے. تمہارے پاؤں روکنا بھی ہمیں آتا ہے اور ہم نے تمہیں آزمایا ہوا ہے. تم کون ہو, تم کون ہو؟ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ تمہیں خیرات نہیں ملی گیٹ نمبر 3-4 سے. اگر خیرات مل جاتی تو تم آج زندہ باد کہہ رہے ہوتے. انہوں نے کہا نہیں جاؤ, عدالتوں میں جاؤ, عدالتوں سے جا کے اپنے مسئلے حل کرو. اس دن کے بعد سے تمہیں نظر آ گیا کہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر تو قیامت تک دوبارہ پاکستان نہیں لوٹ سکیں گے. انشاءاللہ اب تمہیں پاکستان نہیں لوٹنے دیا جائے گا. آج ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد آج یہاں اکٹھے ہونے کا کوئی ذاتی مفاد ہے یا قومی اور ملی مفاد ہے یا دینی مفاد ہے؟ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں پر؟ اس کانفرنس کا عنوان ہے استحکام پاکستان. اور پاکستان کیوں بنا؟ اس لیے بنا تھا کہ آپ لوٹتے رہے پاکستان کو جب تک آپ کا دل چاہے اور پھر آپ ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے سازشیں کریں کہ اب چونکہ فوج اور حکومت کہتی ہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو لہذا اب ہمیں ہندوستان کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان میں عدم استحکام لانا ہے. ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا. جواب دو, خفیہ ملاقاتوں کا جواب دو قوم کو. جس شہید کے نام پہ تم نے اقتدار حاصل کیا, جس شہید کے نام پہ تم نے ووٹ حاصل کیے, جس شہید کی لیگسی کو لے کے تم نے قوم سے دھوکہ کیا, قوم تم سے پوچھتی ہے آج تمہارے ہندوستان کے سفارتکاروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے. یہ قوم جاننا چاہتی ہے. وہ سنا ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم آئندہ احتجاج کے لیے کینٹ کے باہر جائیں گے. اس وقت سے ڈرو جب قوم تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکلنے دے گی. للکار ہے, للکار ہے. یہ پاکستان کی فوج ہے اور اس فوج اور قوم کا تعلق تم نہیں توڑ سکتے. ہمیں پتا ہے تم کہاں سے بول رہے ہو. یہ آج کی بات نہیں ہے. تم بڑے عرصے سے لگے ہو کہ پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی قوم کا تعلق توڑا جائے. یہ نہیں ٹوٹ سکتا. کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مولوی فوج کی حمایت کرتے ہیں. آج تو تمہیں بھی سربراہی کے لیے مولوی کے علاوہ کوئی نہیں ملا. لیکن میرا ایک سوال ہے, نواز شریف, شہباز شریف صاحب, میرے مدرسے کا محتمم, میری مسجد کا مؤذن, میری مسجد کا امام, میرے مدرسے کا طالب علم تم سے آج سوال کرتا ہے کہ تم نے اپنے دور اقتدار میں کوئی دن ایسا تھا جس کے اندر مسجد اور مدرسے پہ چھاپا نہ مارا ہو؟ تالیوں کی نہیں, لعنت کی بات ہے.
मुझे बताओ, कोई एक दिन बताओ जिस दिन तुमने इमाम मस्जिद को घसीटते हुए मस्जिद से निकाल के चौकों चौराहों के अंदर जलील और रुसवा करने की कोशिश न की हो। आज तुम्हें मौलवी मिला, पता चला कि तुम्हें अब कौम मुस्तरद कर चुकी है, इसलिए एक मौलवी साहब को खड़ा किया, क्या मौलवी साहब दाढ़ी पगड़ी वाले हैं आप, हमारे करप्शन को किसी तरह बचा दो, हमारी करप्शन को किसी तरह बचा दो। ये वही मौलवी साहब हैं जरदारी साहब जिनको आपने सदारती वोट नहीं दिया था। सरदार अतीक साहब, याद होगा आपको, अभी चंद माह पहले की बात है ना, ओ भाई याद है आपको कि नहीं याद? याद है। ये वही मौलाना फजलुर रहमान हैं जिनको आपने सदारती वोट नहीं दिया था। आज तुम्हें पता है तुम्हें मिलने वाला कुछ नहीं, इसलिए फिर कुर्बानी का बकरा मौलवी को बनाना चाहते हो। अगर नवाज शरीफ साहब को यह पता होता या पीपल्स पार्टी को यह पता होता कि उनकी ये जद्दोजहद कामयाब हो सकती है, कभी मौलाना साहब को सरबराह न बनाते। उन्हें पता है आज भी इस मुल्क के अंदर दीन मजबूत है, मौलवी मजबूत है, मदरसा मजबूत है, मस्जिद मजबूत है, ज़ियाउल-हक की लेगेसी मजबूत है, पाक फौज का और मौलवी का ताल्लुक मजबूत है, इसलिए मौलवी को ला रहे हैं। आप समझते हैं, कहते देखे जी ये क्यों फौज के हक में बात करते हैं, तुम्हें खुली छुट्टी दें, तुम फौज को गालियां दो, तुम फौज के बारे में बकवास करो, तुम्हारी लंबी जुबानों से फौज के बारे में वो कलिमात निकले जो किसी को बर्दाश्त नहीं। और अगर हम कहें कि ये फौज हमारी है, ये जवान जो बॉर्डर पे शहीद होता है ये मेरा है, तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए कि तुम्हारा इन शहीदों से क्या ताल्लुक है, तुम्हारा इन गाजियों से क्या ताल्लुक है। तुमने तो माल बनाया है, ये शहादत जो है ना, और मुजाहिद होना और गाजी होना, ये अल्लाह के इनामात होते हैं, और करप्ट होना, करप्शन करना, ये दुनिया के इनामात हैं। अल्लाह ने हमें अपने इनामात से नवाजा है। इस स्टेज के ऊपर शहीद शुहदा के बेटे बैठे हैं, इस स्टेज के ऊपर मुजाहिद बैठे हैं, इस स्टेज के ऊपर गाजियों के बेटे बैठे हैं, ये हमारा फख्र है। नारे तकबीर। हमें मालूम है, आपको मैं बताना चाहता हूं, फलस्तीन अलक्सा 3 दिन बंद रही। हमारी वजारत खारजा ने 3 दिन अलक्सा बंद रही। नवाज शरीफ साहब के दौर में हमारी वजारत खारजा ने मुजम्मत करनी भी मुनासिब नहीं समझी थी। ये है आज इनको बड़ा दीन याद आ रहा है। आज मियां साहब आके थे हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात शाह महमूद खराब करने लगा था। मियां साहब, पूरी अरब इस्लामी दुनिया से आपने हमारे ताल्लुकात को खराब किया आपकी वजह से। और अगर कोई तहकीक करे तो पता चलेगा कि मोदी को अरब दुनिया के अंदर अगर कोई मकाम या मोदी का कोई दखल अंदाजी हुई, वो अरब दुनिया के अंदर गया तो मियां साहब आपकी वजह से गया। वो अरब जो ज़ियाउल-हक साहब के इस्तिकबाल के लिए खड़े रहते थे, जो कहते थे पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक जिस्म और रूह की तरह है, अगर वहां कोई खलल आया है तो अरबों से ज्यादा मियां साहब जरा अपना गिरेबान चेक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क की फौज ने, मेरे सिपा सालार ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात को महसूस किया कि हमें इस्लामी दुनिया से दूर किया जा रहा है, अरब दुनिया से दूर किया जा रहा है। आज जो हमारे ताल्लुकात दोबारा बहाल हुए हैं वो तो हमारे सिपा सालार की वजह से हुए हैं। जनाब आपने जो कुछ किया है वो बड़ा तल्ख है, हमें मजबूर न करो। और अब तो आप माशाल्लाह साइंसदान भी बन गए हैं। ये सोचने की बात, फिक्र की बात, ये साइंसदान साहब हमें पता है आप क्या कहना चाहते हैं। आप पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पे अब हमला करना चाहते हैं। ये मजाक की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं चला। आप मुझे बताइए, दुनिया के अंदर कोई एक गोली अगर बनाता है तो उसके ऊपर भी उसका हक होता है, उसकी नकल नहीं की जा सकती। सरदार साहब ऐसे ही है, उसकी नकल नहीं की जा सकती। ये पेपर बनाने वाले की भी स्टेप होती है कि मैंने ये पेपर बनाया है, इसकी नकल नहीं की जा सकती। तुमने हमारे पूरे दिफाई निजाम के ऊपर सवालिया निशान पैदा करने की कोशिश की है। नवाज शरीफ साहब, ये तो मुल्क से वफादारी नहीं है। तुम्हारी वफादारी सिर्फ उस वक्त तक है जब तुम इक्तदार की कुर्सी पे बैठे रहो। तुम्हारी वफादारी सिर्फ उस वक्त तक है जब तुम जो है इस मुल्क को लूटते रहो। और आज एक मैं साबिक वजीर आजम को सुन रहा था, वो कहता है मैं कुरान उठाने को तैयार हूं, मियां साहब ने कभी एक पैसे की करप्शन नहीं की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मत करो अपनी आखिरत खराब। IGI के जरा खाते खोल लो, पता चल जाएगा लाहौर जौहर टाउन कैसे कैसे गया था। और नवाज शरीफ साहब, उन गवाहों में मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हैं। ना जनरल फजल हक शहीद जिंदा है इस वक्त, ना मौलाना समीउल हक शहीद जिंदा है,
نہ محمد خان جنیجو زندہ ہے. کیا آپ اپنے گھر کے اندر آپ نے مولانا سمیع الحق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ IGI کا مجھے صدر بنا دو، میں اگلے دن شریعت بل کو نافذ کر دوں گا؟ کرو انکار نواز شریف صاحب کہ آپ نے مولانا سمیع الحق اس طرح تھا، یہ پکڑ لیں، یہ مولانا سمیع الحق کا ہاتھ تھا، یہ نواز شریف کا، یہ اس کے اوپر پھر نواز شریف نے ہاتھ رکھا، اس کے اوپر جنرل فضل حق شہید نے ہاتھ رکھا، اور نواز شریف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ جس دن میں وزیر اعظم بنوں گا اس سے اگلے دن شریعت بل کو نافذ کر دوں گا. کیا شریعت بل نافذ ہوا؟ نہیں. تو اسی طرح سمیع الحق شہید تو ملنگ آدمی تھا، اسے تو جنت چاہیے تھی، اللہ نے اسے شہادت عظیم دی اور بڑی جنت دے دی. مولانا آپ ہوشیار رہنا، آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اور کئی بار ہو چکا. ویسے ہم نے سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، یقین ہے، یقین نہیں، یقین کامل ہے. وہ یقین کامل نہیں ہے، کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ابھی آپ کے ساتھ آپ کے مارچ میں کیا کچھ کیا تھا؟ لاہور میں سارے ہی غائب ہو گئے تھے. ہاں آپ تو گلے شکوے کرتے پھر رہے تھے، لیکن ہمیں آپ سے پیار ہے مولانا. ہم نہیں چاہتے کہ جو اس ملک کی اساس پر حملہ آور ہیں آپ ان کے ساتھ نظر آئیں. ہم چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ نظر آئیں جو اس ملک کی اساس کے محافظ ہیں. اور اس ملک کی اساس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آواز ذرا پتہ چلے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یاد رکھو اس ملک کے 2 محافظ ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے رات کو بڑے منہ ٹیڑھا کر کے بولیں گے ان کو فوج جمع کر رہی ہے، ان کو ISI جمع کر رہی ہے، ان کو ایجنسیاں جمع کر رہی ہیں. آپ کو کون جمع کر رہا ہے؟ آپ کے جمع ہونے تھے وقت تو انڈین سفارتکار لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور لندن کے ارد گرد بھی. آپ ذرا ان کا قوم کو جواب دے دیں. ہمیں کون جمع کر رہا ہے؟ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم قوم کو جمع کر رہے ہیں. تم قوم میں انتشار چاہتے ہو، ہم قوم میں اتفاق چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ تمہاری اس سازش کو بھی ویسے ہی ناکام بنائیں گے جیسے محرم الحرام میں جو شیعہ سنی فساد چاہتے تھے انہیں ناکام بنایا. ہم اس ملک کے اندر نہ کسی کو توہین کرنے دیں گے، نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے. یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں شیعہ کا بچہ ہو، سنی کا بچہ ہو، دیوبندی کا بچہ ہو، بریلوی کا بچہ ہو، اہل حدیث کا بچہ ہو، وہ میرا بچہ ہے. میں اسے ایندھن نہیں بننے دوں گا اس آگ کا. میں اسے ایندھن نہیں بننے دوں گا اس آگ کا. اس لیے پہلے ہم نے مذہبی پلیٹ فارم سے سب کو جمع کیا. آج یہ سیاسی پلیٹ فارم اور مذہبی پلیٹ فارم مشترکہ ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی، اور ہماری فوج، ہم فطری حلیف ہیں. تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہے. اللہ اور اس تکلیف کو تمہاری کو بڑھا دے کہ پاکستان کے علماء اور مشائخ، پاکستان کا مذہبی اور سیاسی طبقہ، یہ مجاہد اسلام، مجاہد کشمیر، مجاہد اول کے صاحبزادے، یہ شہید اسلام کا بیٹا، شہید ناموس رسالت کا بیٹا، ولی ابن ولی، یہ سب اس لیے جمع ہو رہے ہیں یہ خواجہ صاحب کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہم ہیں اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ میری فوج ہے. اور میرا وہ جوان، تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی. روز شہیدوں کے لاشیں آتے ہیں. کتنے شہیدوں کے ہاں گئے ہو تم؟ اور دیکھو جنرل عثمانی، ہائے ہائے ہائے، ایسا سعادت والی اس نے زندگی گزاری اور ایسی سعادت والی موت آئی، گاڑی چلاتے چلاتے اپنے رب کے پاس پہنچ گیا. یہ جرنیل نہیں تمہیں نظر آتے؟ ہاں یہ جرنیل نہیں تمہیں نظر آتا؟ نہ اس کو ہسپتال جانا پڑا، نہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، نہ دوائی کی ضرورت پڑی. رب نے بلایا، وہ ہنستا کھیلتا اپنے رب کے پاس چلا گیا. میں ذاتی طور پہ اس شخص کو جانتا ہوں. ایک دن ہم ظہر کی نماز پڑھنے گئے، جب سلام پھیرا تو جہاں جوتے ہوتے ہیں پوری مسجد بھری ہوئی تھی، وہاں کور کمانڈر اپنے کور کمانڈر آفس میں وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا. کیونکہ ایک دن جمعے میں گئے تو امام صاحب کو پتہ چلا، وہ آئے کہ نہیں آ جائے صف میں. کہا جو پہلے آیا اس کا حق تھا. یہ ضیاء الحق کی لیگسی ہے، یہ ضیاء الحق ہے. مرتے مومن مرتے ضیاء الحق کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آؤ پھر مقابلہ کریں. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آؤ مقابلہ کریں داخلی خارجی پالیسیوں کا. آ جاؤ لے آؤ. اور ظالموں، ضیاء الحق تو 40 سال بعد پھر بھی جیت گیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ضیاء الحق تو 40 سال بعد پھر بھی جیت گیا ہے. اور پھٹی پگڑی ٹوٹی جوتی والوں کے سامنے وہی بیٹھے ہیں جن کو ضیاء الحق نے بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا.
इनके सामने सरेंडर करना होगा। और ज़िया-उल हक जीतता तुम्हें नजर आ नहीं रहा? वो अफगानिस्तान से उभरने वाले चांद को देखो, ज़िया-उल हक की जीत का ऐलान कर रहा है। मरते मोमिन मरते हक, ज़िया-उल हक, ज़िया-उल हक, मरते मोमिन मरते हक, ज़िया-उल हक। आज अफगानिस्तान के पहाड़ बता रहे हैं कि पाक फौज जिंदाबाद है, ज़िया-उल हक जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान की सलामती के इदारे जिंदाबाद हैं और पाकिस्तान के दुश्मन मुर्दाबाद हैं। हम कल भी अपनी फौज के साथ थे, आज भी अपनी फौज के साथ हैं। और हमें धमकियां ना सुनाओ, हम कोर कमांडर हाउस के बाहर जाएंगे, हम कैंट के बाहर जाएंगे। मालिक कायनात की कसम, अगर ये वक्त आया तो फिर हम पूछने नहीं किसी से जाएंगे कि हमने तुम्हें रोकना कैसे है, हम तुम्हें तुम्हारे घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस फौज की पुष्ट पे ये कौम खड़ी है। अगर ये रातों को जाग के हमारा तहफ्फुज करते हैं, तुम इनके घरों की तरफ जाओगे, तुम्हारे पांव रोकना भी हमें आता है और हमने तुम्हें आजमाया हुआ है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? सिर्फ मसला इतना है कि तुम्हें खैरात नहीं मिली गेट नंबर 3-4 से। अगर खैरात मिल जाती तो तुम आज जिंदाबाद कह रहे होते। उन्होंने कहा नहीं जाओ, अदालतों में जाओ, अदालतों से